اوپننگ بیٹسمین فخر زمان کی پاکستان ٹیم میں واپسی کے حوالے سے نئے کیپٹن محمد رضوان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ان کے بس میں اب کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فخر زمان کے معاملے میں در حقیقت قصور کس کا ہے؟ فخر زمان خاموش کیوں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ پر جو سایہ کا سایہ پڑ گیا ہے اس سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ اب پی سی بی کے بجائے سایہ گروپ کے انڈر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ محمد رضوان کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے بڑی پریس کانفرنس میں واضح کہا کہ یہ اب سلیکشن کمیٹی کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ البتہ انہوں نے امید ظاہر ضرور کی ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لحاظ سے شاید فخر زمان کو واپس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جس کی وجہ سے فخر زمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گو کہ پی سی بی کے بقول دو وجوہات ہیں۔ ایک جو ٹویٹ بابر اعظم کے حق میں کی تھی، دوسرا فٹنس ٹیسٹ۔ لیکن حقیقت یہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ دو وجوہات نہیں ہیں، وجہ کوئی اور ہے اور فخر زمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں جیسا کہ جو ٹویٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ کسی بھی طرح فخر زمان نہیں کر سکتے۔ ایک پروفیشنل ٹویٹ ہے، اس میں اسٹیٹس دیے گئے ہیں بابر اعظم کے اور وراٹ کوہلی کے، اور اس سے ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ فخر زمان نے ٹویٹ خود نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فخر زمان از خود سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرتے، بلکہ سایہ کارپوریشن کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ان تمام پلیئرز کا سوشل میڈیا یوز کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فخر زمان خاموش کیوں ہیں؟ اس حوالے سے کیا ان کا کنٹریکٹ ایسا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی قسم کی ٹویٹ کی جا سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فخر زمان جس کو پابندی کا ایک طرح سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ جب یہ ٹویٹ کی گئی ان کی جانب سے تو وہ سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ سینٹرل کنٹریکٹ پہ سائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جون میں تمام جو سینٹرل کنٹریکٹ تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور نیا سینٹرل کنٹریکٹ اس ٹویٹ کے بعد آیا ہے جس پر ابھی تک کسی کھلاڑی نے سائن تک نہیں کیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فخر زمان آزاد تھے، سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب جب کہ از خود اعلان کیا گیا ہے کہ فخر زمان سینٹرل کنٹریکٹ لسٹ میں نہیں ہے، تو فخر زمان ایک طرح سے آزاد ہیں۔ تو پھر خاموش کیوں ہیں؟ وہ آ کر اس حوالے سے کیوں نہیں وضاحت کرتے کہ در حقیقت ٹویٹ ان کی جانب سے نہیں بلکہ ان کی جو کارپوریشن ہے، سایہ کارپوریشن، ان کی جانب سے کی گئی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ کم از کم انہیں دفاع کرنے کا حق تو حاصل ہے۔ وہ اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں جب وہ سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، پاکستان ٹیم میں بھی نہیں ہے، سایہ کارپوریشن کا حصہ بھی نہیں ہے جیسا کہ ان کے بھائی نے ٹویٹ کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس سارے ماحول میں فخر زمان کا خاموش رہنا ہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ فخر زمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے تو پھر انہیں اس طرح اس کو بیہیو کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ ابھی تک آفیشیلی طور پر فخر زمان کی جانب سے ایک بھی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ جو بھی بات سامنے آ رہی ہے ان کے قریبی ذرائع سے آ رہی ہے۔ اب اس حوالے سے مختلف اطلاعات ہیں، ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے، لیکن جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان جو سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، آزاد ہیں، تو کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن دوسری جانب پی سی بی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی زیادہ نامناسب ہے کہ ابھی شوکاس نوٹس کا جواب ملا ہی نہیں ہے، پہلے سے سزا سنا دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ پی سی بی کے اعلیٰ حکام پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی کہانی سامنے آئے گی وہ فوری طور پر فخر زمان کو ٹیم سے اور سینٹرل کنٹریکٹ سے نکال باہر کریں گے۔ تو یہ ساری کہانی تو اگر سمجھی جائے تو پری پلان دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کھلاڑی کو شوکاس نوٹس دیتے ہیں تو اس کے جواب کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 21 اکتوبر کی تاریخ دی ہے تو آپ پھر ویٹ بھی کر لیں، جواب سنیں، اس کی بات سنیں، پھر کہ اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی نوٹس دیا اور اوپر سے سزا بھی سنا دی، خود ہی فیصلہ بھی کر دیا۔ تو یہ چیزیں پری پلان لگ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ فخر زمان
مس یوز ہوئے ہیں سایہ گروپ کے ذریعے بھی، اور پی سی بی کے کچھ حکام نے شاید گیم ڈالی ہے جو خاص طور پر وہ آفیشیل جو فخر زمان سے نالا ہے اور فخر زمان کے کیریئر کو جو عبرت ناک سزا دینا چاہ رہے ہیں، ان کا کیریئر تباہ کر کے ان کی ساری گیم دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے محسن نقوی کو بھی لازمی دیکھنا ہوگا، کیپٹن محمد رضوان کو بھی اور سلیکٹرز کو بھی، خاص طور پر عاقب جاوید جو کہ لاہور قلندر میں فخر زمان کے ساتھ 8 سال رہے ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ فخر زمان پاکستان کی وائٹ بال کا سب سے امپیکٹ فل پلیئر ہے۔ آپ اسے پاکستان ٹیم اس کے بغیر ابھی آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کے خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہر بڑے ایونٹ میں اچھا نہیں ہے، T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ فلاپ ہوا، لیکن بہرحال آپ کا وہ امپیکٹ فل پلیئر ہے۔ آپ کی ٹیم میں کوئی دوسرا ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کہ 160 170 کے اسٹرائک ریٹ سے لگاتار بیٹنگ کر سکے۔ تو فخر زمان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی قصور ایسا ہوتا، اس کا جرم ایسا ہوتا جو کھیل سے بڑھ کر کوئی کھلاڑی نہیں ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اسے عبرت ناک سزا دی جائے، نشان بنا دیا جائے۔ لیکن فخر زمان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فٹنس ٹیسٹ جو ہے اس کو آپ سبجیکٹ ٹو فٹنس، جس طرح نعمان علی کا لکھا ہے اس طرح لکھ کر سینٹرل کنٹریکٹ دے سکتے تھے فخر زمان کو۔ اور جہاں تک ٹیم سے نکالنے کی بات ہے، وہ تو بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کمال کی بات ہے کہ اماد وسیم، اعظم خان، محمد عامر، یہ سارے پلیئرز بغیر فٹنس کے فٹنس ٹیسٹ پاس کے کھیل رہے تھے، لیکن اب سارا کچھ جو ہے 8 ہمارے ایسے پلیئرز ہیں جو ابھی بھی ان کا فٹنس ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن فخر زمان کے ساتھ بالکل مختلف رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ فخر زمان کے ساتھ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اسے بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ باقی یہ سارے بہانے ہیں، ٹویٹ بہانہ ہے، اور ٹویٹ جو ہے میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فخر زمان کی لگتی ہی نہیں ہے، اور اگر سایہ کارپوریشن نے کی ہے تو انہیں آگے بڑھ کر اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس معاملے کو خواہ مخواہ اشتعال دینا چاہ رہے ہیں کہ بابر اعظم نے ابھی تک ٹویٹ کیوں نہیں کی ہے، جبکہ یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ فخر زمان نے ٹویٹ کی ہے یا نہیں کی ہے، جس کا 90% چانس یہ ہے کہ ٹویٹ نہیں کی ہے۔ ہاں، 10% چانس یہ ضرور ہے کہ شاید فخر زمان کو کہہ کر یہ بات کی گئی ہو کہ ہم آپ کے حوالے سے یہ ٹویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی واٹس ایپ پہ ان کی کوئی چیٹ ہوئی ہو، اس نے اوکے کیا ہو، اس لیے فخر زمان خاموش ہو، ورنہ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے از خود سے یہ سارا کچھ کیا ہو۔ لیکن بابر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ از خود یہ سب کو کریں۔ یہ پاکستان کرکٹ کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے چند یوٹیوبرز ہیں، ان کو عقل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ فخر زمان کا ہے، مسئلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہے۔ فخر زمان کا کیریئر اس انداز میں خراب نہیں کرنا چاہیے جب ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے، جب ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا قصور ایسا بڑا ہوتا جس طرح محمد عامر کا تھا، اسپاٹ فکسنگ کر کے پاکستان ٹیم میں کھیل گیا، شرجیل خان اسپاٹ فکسنگ کر کے پاکستان ٹیم میں کھیل گیا، لیکن فخر زمان کے اوپر تلوار لٹکا دی گئی ہے، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور محسن نقوی کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کی دفتر میں جو نیچے کے لوگ ہیں وہ کیا سازشیں کرتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کو اگر نقصان ہوتا ہے تو انگلیاں محسن نقوی کی جانب بھی اٹھ رہی ہیں، اور آج بھی اگر محسن نقوی کے سائے کو نوسط کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے کامیابیاں حاصل نہیں کی ہیں۔ اگر ٹیم کامیابی حاصل کرے گی تو محسن نقوی کو سراہا جائے گا، محسن نقوی کی بات کی جائے گی کہ اس کے دور میں کرکٹ بہتر ہوئی ہے۔ اگر ہر چیز غلط ہونے لگے گی اور محسن نقوی بھی صرف اپنے جو انڈر لوگ ہیں ان کی باتیں مان کر آگے چلیں گے، تو اس طرح نہ ہی ان کے لیے بھلا ہوگا، نہ ہی پاکستان کرکٹ کے لیے، اور نہ ہی پلیئرز کے لیے۔ امید ہے کہ محسن نقوی کسی حد تک یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔